هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. تمہیں یاد ہے جناب کلب والو، ایک وقت تم پہ ایسا تھا تمہاری ہستی کا کہیں وجود نہ تھا، تمہاری کوئی پہچان نہ تھی، زمین و آسمان میں تمہارا کوئی حصہ نہ تھا، تذکرہ نہ تھا. تو میں نے چاہا تمہیں بنا دوں. انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج، تو میں نے دو پانیوں کو ملایا، پھر ماں کے پیٹ کے اندھیروں میں تیرے رب کی تدبیر چلی. لم ازل ادبر فیک تدبیرا، اللہ کی تدبیر چلی. حتی انفذت ارادتی فیک، اور اللہ نے ارادے کو نافذ کیا. یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ماں کے پیٹ کے اندھیروں میں تیری تصویر بنائی، آنکھوں کو ایسا رنگ دیا کہ 5 ارب انسانوں میں کوئی اور اس رنگ والا نہ ہو. تیری انگلیوں کے پورے ایسے بنائے کہ 5 ارب انسانوں میں کسی اور کا یہ ڈیزائن نہ ہو. آواز اور اس کا لہجہ، چال اور اس کا انداز ایسا بنایا کہ ساری دنیا میں کوئی تیری چال سے نہ ملے، آواز سے نہ ملے، شکل نہ ملے، نتنے نہ ملے، انگوٹھا نہ ملے، انگلی نہ ملے، ناخن نہ ملے، پوروا نہ ملے، پوروے کا پرنٹ نہ ملے، آنکھوں کا رنگ نہ ملے، اور جسم کی ساخت نہ ملے. 3 اندھیروں میں بنایا. اور جب وہ مجھے بنا رہا تھا تو صرف مجھے ہی بنا رہا تھا، میرے ساتھ تو کروڑوں قسم کی اور مخلوق بھی بن رہی تھی. انڈے میں مچھر بھی بن رہا تھا، اور ویل مچھلی کے پیٹ میں ہاتھی کے برابر بچہ بھی بن رہا. ویل مچھلی کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہاتھی کے برابر ہوتا ہے، وہ بھی بن رہا تھا، میں بھی بن رہا تھا. اور عقاب کے انڈے بھی ٹوٹنے کو تیار تھے، مرغی کے انڈے بھی ٹوٹنے کو تیار تھے. ایک چھوٹی سی مچھلی کم از کم 3000 انڈے دیتی ہے، ان انڈوں سے بھی بچے نکلنے کو تیار تھے. چوپایوں کی مادہ کے اندر بھی کچھ بن رہا تھا، پرندوں کی مادہ کے اندر بھی کچھ بن رہا تھا، درختوں کے نر مادہ میں بھی بہت کچھ بن رہا تھا، کیڑوں کی مادہ میں بھی کچھ بن رہا تھا. ایک شہد کی مکھی 30,000 انڈے دیتی ہے، ہر انڈے میں ایک نئی شکل پیدا ہو رہی ہے. اور یہ چونٹی زمین کے اندر 30,000 انڈے دے رہی ہے، اس میں بھی کچھ بن رہا ہے اور اس میں بھی کچھ مٹ رہا ہے. یہ ساری کائنات اور کالے پانی کے اندر مچھلی کے انڈے سے جو کچھ بننے والا ہے اس پر بھی اس کی نظر ہے، مگر مچھ کے انڈے سے کیا نکلنے والا ہے اس پر بھی اس کی نظر ہے. کوئل کیا دینے والی کوے سے کیا نکلے گا. مور کے انڈے میں ڈیزائن دینے ہیں، مور کو حسن و جمال سے مزین کرنا ہے، مگر مچھ کو بدصورت بنانا ہے. کوئل کو نغمہ دینا ہے، بلبل کو گیت سمجھانا ہے، کوے کی کرخت آواز بنانی ہے، گدھے کی بھدی آواز بنانی ہے، عقاب کو بلندیاں سکھانی ہے، مچھر کو پستی سکھانی ہے، گائے کے تھنوں میں دودھ اتارنا ہے، سانپ کے منہ میں زہر بنانا ہے، گلاب کو سرخ جوڑا پہنانا ہے، چنبیلی کو سفید جوڑا پہنانا ہے، پھلوں میں رس بھرنا ہے، کسی میں کھٹاس کسی میں مٹھاس. میرے بناتے ہوئے کوئی ایک میرا ہی کام تو نہ تھا کہ میں بن رہا ہوں، میرے ساتھ خرب قسم کی مخلوق. یہ تو میں نے موٹی موٹی مخلوق بنائی، جراثیم میں چلے جاؤ، ایٹم میں چلے جاؤ، وائرس میں چلے جاؤ، اور اس سے آگے چلے جاؤ. کیا کچھ میرا رب بناتا ہے. اور اس سب کے بناتے ہوئے نہ وہ غافل ہوا نہ وہ جاہل ہوا کہ کام زیادہ بڑھ گیا تو کوالٹی کمزور پڑ گئی، کام زیادہ بڑھ گیا تو ڈیزائن خراب ہونے لگے، مخلوق زیادہ بڑھ گئی، گھٹ گئی، کم ہو گئی. میرے اللہ کی تخلیق اسی آن کے ساتھ، اسی شان کے ساتھ، اسی انداز کے ساتھ کہ لا یضل ربی ولا ینسا، نہ بھولے نہ بھٹکے. ما کان ربک نسیا، کبھی نہ بھولے کبھی نہ بھولے. لا یشغلہ عظیم سلطانہ من صغیر سلطانہ. بڑی چیزوں کو سنبھالتے، بناتے، مٹاتے، چھوٹی چیزوں سے غافل نہیں ہوتا ہے. چیونٹی پر بھی نظر، جبرائیل پر بھی نظر، مچھر پر بھی نظر، اسرافیل پر بھی نظر، گندی مکھی پر بھی نظر، میکائیل پر بھی نظر، اور پروانے پر بھی نظر، اور ملک الموت اسرائیل پر بھی نظر. جنت بھی سامنے، جہنم بھی سامنے، زمین کا اندر بھی سامنے، اوپر بھی سامنے. بلا وہو الخلاق العلیم، زبردست بنانے والا اللہ، اپنے علم میں کامل، تخلیق میں کامل. وہ اللہ مجھے بناتا ہے، ماں کے پیٹ کے اندھیروں میں بناتا ہے، پھر کائنات کو میری خدمت کے لیے لگاتا ہے.
پھر جب میں آنکھ کھولتا ہوں تو دو جانیں میرے اوپر قربان ہونے کے لیے دن رات تیار ہوتی ہیں. ماں تھکتی ہے باپ کی گود، باپ تھکا ماں کی گود، اس کی چھاتیاں نہریں بن جاتی ہیں. 10 دفعہ اٹھوں. یہ وہی لڑکی ہے جو ماں کو پانی پلانے پر بھی آمادہ نہ ہوتی تھی، جو بھائی کو کہتی تھی خود پی لے، تیرے اپنے ہاتھ تیرے ساتھ ہیں. یہ وہی لڑکی ہے جب یہ ماں بنی ہے تو بچے نے 1 دفعہ اٹھایا یہ اٹھی، 2 دفعہ اٹھایا یہ اٹھی، 10 دفعہ اس نے کچھ کہا یہ اٹھی، اور خوشی خوشی، کسی سے گلہ نہیں شکوہ نہیں. کہنے والا کہہ دے بچہ ہمیں دے دیا کر، تو رات آرام سے سویا کر، صبح ہم سے لے لیا کر. کہ ہائے مر جاؤں یہ نہیں ہو سکتا، میں رات کا جاگنا تو سہ لوں گی، بچے کی جدائی نہیں سہ سکتی. یہ اللہ کا نظام ہے. اگر اللہ دل سے محبت کھینچ لے تو کوئی کسی کے لیے نہ جاگے. کسی کا بچہ روئے تو سر میں درد ہوتا ہے، اپنا بچہ روئے تو سینے میں درد ہوتا ہے. یہ تفریق کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ یہ اللہ کا نظام چلا کہ 2 جانوں کو اس نے بے قرار کیا. باپ چکی کلو کے بیل کی طرح پستا رہا، اس کی جوانی گھلتی رہی، اس کی ہڈیوں کا رس نکل کر اس معصوم کی ہڈیوں میں اترتا گیا. زمین بچھ گئی، سورج کی کرنوں نے اس کی فصل کو پکایا، چاند نے مٹھاس کو دیا، پانی نے اس کو غسل دیا، اور اس کے پھلوں کو اس نے تر کیا، میٹھا کیا، روشن کیا، خوبصورت کیا. اس کائنات کا چپا چپا اس کی خدمت کے لیے استعمال ہوا. 15 سال اللہ نے کچھ نہیں کہا، چلو موج کر لو. جب 15 برس کا ہوا کہا اب میری مان میں تیرا خالق ہوں. تو کہتا اللہ ہے کون؟ اللہ کدھر ہے؟ اللہ کون ہے؟ ہاں کوئی ہوتا نا دنیا کا حکمران، کب کا ہمیں صاف کر چکا ہوتا. یہ تو اللہ ہے، اللہ ہے. زمین کہتی مولا تو اجازت دے تو میں پھٹ جاؤں. جب گانے بجانے کی محفلیں ہوتی ہیں تو زمین اللہ سے اجازت مانگتے، اللہ تو اجازت دے تو میں پھٹ جاؤں، لے جاؤں ان کو اندر. اور سمندر کا پانی بپھرتا ہے، یا اللہ تو اجازت دیتا ہے میں چڑھ جاؤں. اور آسمان کے فرشتے پوچھتے ہیں یا اللہ اجازت ہو تو ہم اتر جائیں، اڑا دیں. تو جس کی نافرمانی ہوئی ہے، جو دیکھ رہا ہے ماؤں کے گریبان چاک، اولاد باپ کو دھکے دے رہی ہے، ذلیل کر رہی ہے، تاجر کا ترازو غلط ہو چکا ہے، حاکم کے دل نکل کر پتھر فٹ ہو چکا ہے، قاضی کا قلم بک چکا ہے، وکیل کی قابلیت مجرم کی جان چھڑانے کے لیے استعمال ہو رہی ہے، تاجر کی دیانت قصہ پارینہ بن چکی ہے، اور محبتیں نفرتوں میں بدل چکی ہیں. اذان پر 95% نماز کو نہیں جاتے، روزہ ٹھنڈا ہو کر بھی 80% روزہ نہیں رکھتے ہیں. تو ناراض تو میرا اللہ ہوتا، وہ کہتا پکڑو. جس کا میں نافرمان ہوں وہ کہتا ہے دعو عبدی فانا اعلم بعبدی منکم، چلو میرے بندے کو کچھ نہ کہو، میں اسے تم سے بہتر سمجھتا ہوں. ان کان عبدکم فشانکم بہ، تمہارا بندہ ہے پکڑو، دھسا دو، غرق کر دو، گردنیں اڑا دو. وَإِنْ كَانَ عَبْدِي، اگر میرا بندہ ہے فَمِنِّي وَإِلَيَّ عَبْدِي، تو میرے اور میرے بندے کے درمیان تم دخل مت دو، میں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں. یہ شہنشاہ اعظم ہے. کب تک کرو گے انتظار؟ تو اللہ کہتا ہے ما لم یغرغر، جب تک اس کے گلے کا گھنگرو نہیں بولتا اور اس کی زندگی کا تار نہیں ٹوٹتا، میں اس کی توبہ کا انتظار کرتا رہوں گا. ان اتانی لیلن قبلتہ، کسی رات تو توبہ کرے گا، جب کرے گا میں اس کی توبہ قبول کروں گا. ان اتانی نہارن قبلتہ، جس دن یہ توبہ کرے گا میں اس کی توبہ قبول کروں گا. من اعظم منی جودن و کرما، کوئی نہیں میرے سے زیادہ سخی اور میرے سے زیادہ کریم اور میرے سے زیادہ مہربان. مزید ایسے ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے.